بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام۔ آج ہم جس موضوع کے حوالے سے بات چیت کریں گے وہ ہے مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مکی اور مدنی صورتیں کس کو کہا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کو دو ادوار میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مکی دور میں اور دوسرا مدنی دور میں۔ ہجرت مدینہ سے قبل جو نازل ہونے والی صورتیں تھیں وہ کہلائیں مکی صورتیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں کہلائیں مدنی صورتیں، خواہ کسی بھی علاقے، شہر یا مقام پر نازل ہوئی ہو۔ مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 68 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے۔ قرآن پاک کی جو کل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، 7 منزلیں ہیں، کل آیات 6236 ہیں۔ رکوع قرآن 558 ہیں اور ان کی تصدیق بذات خود قرآن مجید کی آیت اور رکوع گن کر بھی کی جا سکتی ہیں۔ رکوع کو ہم گن کر بھی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو ہم جو ہے وہ گن سکتے ہیں۔ بعض مکی صورتوں کی کچھ آیات مدنی ہیں۔ اب بعض مکی صورتوں کی کچھ آیات مدنی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ مدنی دور میں نازل ہوئی تھی، اور بعض مدنی صورتوں کی کچھ آیات جو ہے وہ مکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مکی صورتوں پر قرآن مجید میں جو ہے وہ مکیہ لکھا ہوتا ہے، مدنی صورتوں پر مدنیہ تحریر ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ اب یہاں پر ہم کچھ خصوصیات اس کی جو ہے وہ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ سب سے پہلے مکی صورتیں جو ہے وہ نسبتاً مختصر اور کم طویل ہوتی ہیں۔ یہ مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ مختصر ہوتی ہیں اور کم طویل ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے، یعنی اس کے شروع کے الفاظ جو ہیں وہ یا ایھا الناس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تیسرا، مکی صورتوں میں سے اکثر میں حروف متقاطع کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں حروف متقاطع استعمال ہوئے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں حروف متقاطع کا جہاں پر انہوں نے کہا کہ استعمال ہوتا ہے، اور کچھ ایسی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں حروف متقاطع استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ مکی صورتیں نہیں بلکہ مدنی صورتیں ہیں، متقاطع کے استعمال ہونے کے باوجود بھی۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر ایمانیات، توحید، رسالت اور آخرت کا کثرت سے بیان ہے، مطلب ان موضوعات کے حوالے سے مکی صورتوں میں زیادہ تر ذکر ہے۔ جن صورتوں میں لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں آتا ہے وہ مکی ہیں، یعنی جس صورتوں میں آئے کلا تو وہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 بار آیا ہے۔ اب مکی صورتوں میں کثرت سے کفار اور مشرکین کو سخت عذاب کی وعید سنا دی، مطلب کافروں کو، کفار کو سخت عذاب کی جو ہے وہ وعید سنا دی گئی ہے۔ اب مکی صورتوں میں اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی گئی، جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سابقہ اقوام کے عبرت و نصیحت آموز قصے مکی صورتوں میں بیان کیے ہیں، جیسے قوم لوط ہے، حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب، حضرت نوح کی قوم پر عذاب ہوا، تو جہاں پر ان واقعات کا ذکر ہوگا وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ مکی صورتوں میں سابقہ انبیاء اور رسول کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کو بھی مکی صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب مکی صورتوں میں جو ہے وہ مخفی و مسجع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ان میں فصاحت اور بلاغت نسبتاً زیادہ ہے، یعنی یہ فصیح اور بلیغ بہت زیادہ ہے، ان میں تفصیل بہت زیادہ، مطلب فصاحت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور بلاغت بھی۔ وہ صورتیں جن میں سجدہ ہائے تلاوت آتے ہیں مکی ہیں۔ سورۃ الحج اور سورۃ الرعد میں بھی آیت سجدہ ہے، لیکن ان کے مکی مدنی ہونے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عربوں کے رواج کے مطابق قسمیں کھا کر مضامین بیان کیے گئے۔ سورہ عصر، التین، العادیات کی ابتدا میں واو قسمیہ سے ہے، ان کی مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن عموماً مکی تسلیم کی جاتی ہیں۔ مطلب یہاں پر ہمارے پاس ان کی خصوصیات ہیں جنہیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ یہ کم مختصر ہوتی ہیں، یہ جو ہے یا ایھا الناس سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، ان میں معنیات کا بہت زیادہ ذکر ہے، ان میں نیک لوگوں کو بشارت دی گئی ہے، اور سابقہ عبرت آموز قصے سنائے گئے ہیں، یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں۔ اب یہاں پر ہم مدنی صورتوں کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو مدنی صورتیں عموماً زیادہ طویل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مدنی صورتوں میں خطاب کا حصر
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کو خطاب کر کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں کفار سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور غزوات رسول کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مطلب کفار سے جہاد کریں۔ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ برائی کے خلاف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے کس طرح سے جنگ کی۔ اس کے بعد ہے مدنی صورتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر معاشرتی معاملات کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ اب مدنی صورتوں میں جو ہے وہ شرعی احکامات بھی بتائے گئے ہیں، مطلب قصاص، نکاح، طلاق اور دیگر معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مدنی صورتوں کی آیت میں عموماً خطاب ہے یہود، نصاری اور منافقین کے ساتھ ان کے لیے۔ ان صورتوں میں ان گروہوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا گیا ہے اور ان گروہوں پر ان کی خرابیاں جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں۔ مدنی صورتوں کی زبان جو ہے وہ بہت ہی سادہ اور آسان اور قابل فہم ہے۔ مدنی صورتوں میں نفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب جو ہے وہ کثرت سے آئی ہے۔ اقتصادی معاشی معاملات پر احکام قرآنیہ میں بھی جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اقتصادی اور معاشی معاملات پر، مطلب یہاں پر اقتصادی اور معاشرتی معاملات پر مدنی صورتوں میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند خصوصیات مدنی اور مکی صورتوں کی۔ اللہ حافظ۔